بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قكة يوم بدر: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم أن تشرع لا تعبا بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال: كسبك يا رسول الله، الكحس على ربك. فخرج وهو يفر كالدرع وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. رواه البخاری. یہ جو واقعہ چل رہا ہے بیان، یہ بدر کا واقعہ چل رہا ہے. اس سے پہلے جو حدیث بیان کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے بارے میں بیان فرمائے تھے اور نشاندہی فرمائی تھی کہ یہ فلاں جگہ یہاں فلاں مشرکین مارا جائے گا. جگہ متعین کر دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس جگہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تھے. اسی جگہ اس دن وہ تمام مشرکین جو مارے گئے تھے 70 تقریباً بڑے بڑوں کا نام لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اسی جگہ مارے گئے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جگہ میں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، آپ ہمیں اپنے امان میں لے لیجیے اور آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو پورا کر دیجیے. اگر آپ نے آج ہماری مدد اور نصرت نہیں کی تو اس روئے زمین پر اسلام ختم ہو جائے گا، اس روئے زمین سے اسلام ختم ہو جائے گا. لا تعبد بعد اليوم، پھر آج کے بعد سے آپ کا نام یعنی خالص آپ کی عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوب رو رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ بس کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جتنا دعا کر دیا یہی کافی، اللہ کی مدد آئے گی. یہ دعا ہی آپ اتنا کیے ہیں یہ تو بہت ہے، اب کیا کریں گے اللہ کے رسول اللہ کو. وہ ہوا یسب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے یعنی لباس پہن چکے تھے لڑائی کے لیے. زرہ کہتے ہیں کہ تجھے اس میں پہننا، تجھے کہا تھا سر میں ٹوپی پہننا. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہن لیے تھے اور بہت تیزی سے خیمے سے باہر آئے اور لوگوں کو بشارت دی سیہزم الجمع ویولون الدبر. اللہ تعالیٰ وحی میں دے کہ عنقریب یہ مشرکین اور یہ کافرین شکست کھا کر پیٹ پھیر کر کے باہر آئے. سیہزم الجمع ویولون الدبر، آپ دیکھیں گے عنقریب یعنی جب لڑائی ہوگی تو یہ لوگ مشرکین جو ہے شکست کھائیں گے اور پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مستجاب الدعوات کے دعوات سے ہاتھ اٹھائے یہی کافی تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیے. اس وقت اللہ تعالیٰ تو مدد کرتے ہی پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ تاکہ امت کو یہ پیغام جائے کہ دعا سے بہت خوش ہوتا، سمجھے، ہر کام دعا سے بن جاتا ہے. اور آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے اور ایک قطرہ دو قطرہ اگر آپ کے آنکھ سے آنسو گر گیا پھر اللہ تعالیٰ کو قبول کر لیتا. پوہنس دل دماغ بالکل حاضر کر کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو پیش کر کے حضرت ابو بکر خوف زدہ اس وجہ سے ہوئے کہ اتنا دعا کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہ ہو کہ زمین پھٹے اور مشرکی کافر اندر کرے. وقت نے کہا کہ بس کر لیجیے اللہ کی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو في یوم بدر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں
एक खेमे में तशरीफ फरमाते, अल्लाहुम्मा अंसुबु गाहदिका व वादिका, ऐ अल्लाह आप मुझे अपने अमान में ले लीजिए और अपने वादे को पूरा कीजिए। अल्लाहुम्मा अंतशाला ताबत पादल यौम, अगर आज आपने मुसलमानों की मदद नहीं की तो या अल्लाह इस जमीन से इस्लाम खत्म हो जाएगा और फिर आपकी इबादत करने वाला आपके बाद कोई न होगा। फ़अख़ज़ अबू बकर बियदिही फ़क़ाल कसबुक या रसूल अल्लाह। इसी दरमियान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस कीजिए, अलहत अला रब्बिका फ़क़रद वहुव यसबू फ़ी बिद्दरइ वहुव यक़ूल, कि आपने अपने रब से इतना मांगा है यही काफी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तेजी से अपने खेमे से बाहर निकले और ज़िरा पहने हुए थे। वो यक़ूल सयुज़मुल जमउ व युवल्लून दुबुर, और आपने खुशखबरी सुनाई कि ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए बशारत दे दिया कि अन करीब तुम देखोगे कि मुशरिकीन शिकस्त खाकर पीठ फेर कर भाग जाएंगे। रवाहुल बुखारी, इस हदीस को हज़रत इमाम बुखारी ने नकल किया। बुखारी में भी आला दर्जे की सही हदीस है। बदर की जो लड़ाई हुई थी तो बदर में मुशरिकीन की तादाद 1000 से ज्यादा थी, मुसलमानों की तादाद 313 थी। हम लोग बहुत सुने और 313 की तादाद मुसलमानों की थी, लेकिन अल्लाह की मदद ऐसी आई कि फरिश्ते भी आ चुके थे, फरिश्ते भी आ चुके थे और अल्लाह ताला फरिश्तों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाए। अर्थात 3000, अगर 3000 से भी नहीं होगा तो 5000 फरिश्ते भेजेंगे। 5000 फरिश्ते भेजेंगे। और क्यों? ये तो आपके दिल की तसल्ली के लिए है, समझे? रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन वमा जअलहु अल्लाहु इल्ला बुश्रा लकुम व लितत्मइन्ना कुलूबुकुम बिही, कि हम आपके लिए और आपके तसल्ली के लिए हम ऐसा कह रहे हैं। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिक, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं भी हाजिर लाऊं। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, अल्लाह भी हाजिर हो जाएगा मदद के लिए। जब अल्लाह ताला ऐसी बात कर रहे हैं तो शिकस्त कौन दे सकता? कोई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम कहते हैं कि उस दिन हमने देखा कि हमको मुशरिकीन 1200 था ना, 95 से ज्यादा नहीं आ रहा, वो थे 95 बस। हजरत अब्बास 70 तो मारे गए थे, उसमें 70 कैदी बना लिए गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो भी आए थे लड़ाई के लिए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लंबाई जो था वो बहुत ज्यादा लंबे थे, पद के एतबार से बहुत ज्यादा लंबे थे और उनको ये छोटे कद वाले सहाबी के नाम तय करके ला रहे, समझे? अब ये तो बड़ी हपारक की बात की कि हजरत अब्बास ने लंबे ताकतवर और एक मामूली दर्जे के कद वाला यानी छोटा कद वाला को पकड़ करके ला रहा है। वो आते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इसने मुझे नहीं पकड़ा, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसने मुझे नहीं पकड़ा, ये पकड़ा ही नहीं है हमको। ठीक है, ये तो शर्म की बात थी और अरब ये सब चीज पर बहुत ज्यादा गौर करता था और उसको काफी शर्मिंदगी होती थी कि ये हमसे कम दर्जे का ताकत में भी, लंबाई में भी हमको पकड़ करके ला रहा है। एक ऊंट को यानी एक हाथी को एक छोटा सा 7 साल का बच्चा हका करके ले जाए, कैसे ये शेर के लिए हदायत की बात है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो सहाबी कहते हैं, अल्लाह की कसम या अल्लाह के ऊँट उनको मैं ही न पकड़ा, मैं पकड़ा। अल्लाह के रसूल पसम नहीं खाओ, कि पसम खाओगे क्या हो जाओगे, खानित हो जाओगे। तुमने नहीं पकड़ा बल्कि इनको फरिश्ते पकड़ के लाए, तुमने फरिश्ते पकड़ करके लाए हैं। और उस दिन सहाबा किराम, एक सहाबी अंसारी सहाबी है, एक मुशरिकीन का ताक़ुब करते हुए जा रहे हैं पीछा। मुशरिकीन जब भाग रहा था तो पीछे पड़ गए, जा रहे हैं घोड़े से, तो उनका घोड़ा आगे था और इनका घोड़ा पीछे। इतना फासला था कि चाबुक की आवाज सुनाई देती,
ایسا لگا تھا اتنے چابک پڑ رہا وہ مشرک. اب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ مشرکین زمین پر گرا ہوا مرا ہوا، اس کے ناک پر زخم کے نشان ہے، مار کے نشان ہے، یعنی پورے کے نشان ہے، اور نیلے پڑ گئے بچے ہوئے. کی باتیں آ کر کے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنات کہا کہ یہ فرشتے تیسرے آسمان کے آئے ہوئے کہ وہ زیر خزانہ ہوں. تیسرے آسمان کے فرشتے آئے ہوئے تھے، انہوں نے مارا نہیں. وہ بہت سارے مشرکین کو فرشتوں کی مار سے مر گئے. کہا کہ ہم تو دیکھتے ہی نہیں تھے کہ ہم کون مار رہا. مطلب مشرکین کا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کون لوگ ہیں. یہ تو حضرت عمر بھی تھا کہ یار ہے، حضرت ابوبکر بھی نہیں ہے، حضرت عثمان بھی نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ مسلمانوں تو ہے ہی نہیں. اب وہ فرشتوں سے پٹائی ہو رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ لوگوں یہ دیکھو حضرت جبرائیل آئے ہوں. تم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پورے کا نام تھا حیزوم. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے سے آئے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ حضرت جبرائیل آ گئے ہیں، تمہاری مدد کیا مستعد ہے. پی اور حضرت جبرائیل ایک پر مارے اگر کوئی 1000 آدمی اسی کو ختم ہو گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھی اور دوسرے ملائکہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کی مدد ہوئی. اس وقت کے مسلمان اور نیک مسلمان جو ہوتے ہیں اللہ تو مدد آتی ہی ہے. اللہ کی مدد آئے گی، مسلمانوں کے ساتھ مدد نہیں ہوگی جو کس کے ساتھ ہوگی. تو مشرک کافر کو اللہ تعالیٰ مدد نہیں دیتے. کو تو چھوڑ دیے ہمیں کھانے پینے، کھا کیو اور رہو. تم ہمارے صدقے طفیل میں رہ رہے ہو، ایمان والے کے صدقے طفیل میں رہ رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کا وعدہ مسلمانوں سے نہ کافرین اور مشرکین سے. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبرائيل آخذ برأس فرسه عليه أداة القرب. رواه البخاری. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے اشارہ فرما رہے تھے کہ یہ جو کو جبرائیل ہے آخذ برأس فرسه، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی گھوڑے کے لگام کو پکڑے ہوئے ہیں. علیہ ادات الحرب، اور آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام لڑائی کے لیے بالکل تیار ہے. وعنہ قال بینما رجل من المسلمین یومئذ یشک فی اثر رجل من المشرکین امامهم اذا سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول اقدم حيث اذا نظر الى المشرك أمعه قرا مستلقيا فنظر إليه فإذا هو فذكرما. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان کی ایک انصاری صحابی دو مسلمان تھے. یومئذ یشک فی اثر الرجل، اس دن ایک مشرکین کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے پیچھے نکلے. اذا سمع ضربة بالصوت فوقه صوت الفارس، اور کو آواز ایک ایسی آئی کہ وہ سامنے والے مشرکین جو تھے ان کے اوپر مار پڑ رہی تھی. صوتاً فارسا، یعنی کوڑے کے مار کی آواز آ رہی. دھن دھن مارنے پر تک کوڑا چپ چپ جو اٹھتا ہے اسی طریقے سے اٹھ رہی کی آواز. یقول وقجی حیز، اور ایک آواز آ رہی تھی حیزوم حیزوم، یعنی اماما حیزوم جلدی چلو. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو گھوڑے تھے وہ کہہ رہے خیزوم جلدی چلو، کیونکہ جو گھوڑے کا نام خیزوم تھا کہ جلدی اس کا پیچھا کرو. اور وہ پیچھے میں سے اور جب میں نے دیکھا تو وہ مشرکین زمین پر گرا ہوا ہے، تو اس کے ناک پر اور پریشانی پر اور چہرے پر زخم کے نشان ہیں. كضربة الصوت باب وأبصر ذلك أدمه فجاب الأنصاري، اور ایسے نشان تھے جو نیلے اور زرد تھے. یعنی مار کا جو نشان ہوگا نیلا نہیں پڑ جاتا، اس ٹائپ کرا کا تھا نشان. فجان انصاری فحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انصاری صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے، فطور ان کا تذکرہ فرمایا.
فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة فقط يومئذ 70. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ تم نے سچ کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے تیسرے آسمان کے فرشتے کو مدد کے لیے بھیجا تھا. یومئذ 70 وَأَسَرُّ 70 رواه مسلم. اور اس دن بدر کے دن 70 مارے گئے تھے اس لکین میں سے. وَأَسَرُّ 70 اور 70 قیدی بنائے گئے تھے. 70 مارے گئے تھے اور 70 کیا ہوئے تھے؟ قید بنا کر کے لائے گئے تھے. لیکن اس کی بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہ یہ 70 کو چھوڑنا نہیں ہے، 70 کو مارنا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مشورہ دیے تو لوگوں نے ان کو کہا کہ عمر کا کوئی رشتہ دار اس میں نہیں ہے، اس میں سے ایسی بات کر رہا. سمجھے؟ اگر عمر کے رشتہ دار ہوتے تو ایسی بات نہیں کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ وہ جس کا رشتہ دار ہے وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا. وہ اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، حضرت ابو بکر کے بھی رشتہ دار تھے اور ابو کے رشتہ دار، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رشتہ دار رہے بھی ہوں گے وہ دور کے رہے ہوں گے. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عمر وہ اس کی وجہ سے بلایا کہ دکھ ایسے نہیں بولے تھے، بلکہ یہ کیسے کہ مار دیا جائے، نہیں تو یہ ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ ناسور بن جائے گا. اور بہت میں انہی لوگوں کی وجہ تو شکست سمجھے وہ جو آئے تھے سو بھاری پڑ گئے. اور اللہ تعالیٰ کہ عمر جو کہہ رہا ہے تو ایسا ہی کرنے چاہیے. تو عمر کا جو فیصلہ تھا اس دن اگر یہ قتل کر دیے جاتے تو مسلمان کو حج میں اتنا نقصان نہیں ہوتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے، کریم تھے، رحمت للعالمین تھے. انہوں نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے جو لوگ مسلمان ہوتا ہے پاس رضی اللہ تعالیٰ کے مسلمان ہوئے وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے، پور دیا گیا اور قوی طور پر کچھ نقصان ہوتا ہے، لیکن آگے وہ دیکھا جاتا ہے کہ آگے میں اتنا فائدہ ہونے والا ہے تو اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت فرمائے.